بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جمال ناصر خان۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں انتہائی کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے سے مسلم لیگ نون کے لیے خوشخبریاں آ رہی ہے، ان کو مختلف ریلیفیں مل رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے انتہائی دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور مسلسل ان کے لیے ان کے سامنے جو ہے بری خبریں سامنے آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اب دائرہ انتہائی تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج جو ایک خبر آئی ہے جوڈیشل کمپلیکس کیس میں، جس میں پی ٹی آئی کی مختلف رہنما وہ طلب کیے گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس کیس میں، جوڈیشل کمپلیکس میں جو توڑ پھوڑ ہوا تھا اس کیس میں، تو اس میں ایک فاروق حبیب، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور اور مراد سعید مختلف رہنما تھے۔ ان سمیت 10 اور رہنما ہے جو مسلسل غیر حاضری کی بنا پہ ان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کی عدالت جج ابو الحسنات نے اس کے خلاف ایک وارنٹ جاری کیا ہے، ایک دائمی وارنٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو جہاں پہ بھی دیکھو تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ عدالت کی طلبی کے باوجود وہ مسلسل غیر حاضر ہے۔ تو یہ ایک بہت بری خبر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت 9 مئی کے کیسوں میں یا جوڈیشل کمپلیکس کیس میں جو توڑ پھوڑ ہوا ہے، یا اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ اور بہت سے واقعات اور کیس درج ہے اس میں ملوث ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے۔ دوسری بات، جو سب سے اہم بات ہے، جو رہنما پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ان کیسوں میں شامل تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ لی، تو ان کے لیے تو مسئلے ختم ہو گئے، لیکن جو ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے تو ان کے لیے دائرہ انتہائی تنگ کیا جا رہا ہے، اور جب تک وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو میں بھی اسی طرح ان کے خلاف یہ کیسے بنتے رہے گی اور ان کے خلاف یہ فیصلے آتے رہیں گے۔ چمن میں پاکستان اور افغانستان کے حکاموں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں غیر قانونی طریقے سے مقیم افغانیوں کے خلاف، ان کو لے جانے کے خلاف اور اس کی پراپر طریقے پہ بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ آج کل افغانیوں کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن شروع ہے، اور جو غیر طریقے اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم ہے، پاکستان میں آباد ہے، تو ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور پاکستان کی جانب سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ افغان حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے افغان کی مہاجرین کو نکالنے میں یا ان کو اپنے ملک بھیجنے میں، کیونکہ پاکستان حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے جتنا ان کو سنبھال سکتے تھے ہم نے سنبھال لیا، جتنا پال سکتے تھے ہم نے اس کو پال لیا، لیکن اب یہ ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ایک احسان کیا تھا ان پہ، افغان مہاجرین کو ہم نے پناہ دی تھی، وہ آ گئے تھے، لیکن اب ان کو واپس جانا چاہیے اپنے علاقے، اپنے ملک۔ تو اس حوالے سے بھی ایک انتہائی پیش رفت ہوئی ہے، اور افغان حکام نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل کوآپریشن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ابھی چمن کے بارڈر کے اوپر جو مریض آ رہے ہیں افغانستان سے پاکستان علاج کے لیے، خاص کر ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے۔ پرویز الہی کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان کرپشن کیس میں گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کا صدر پرویز الہی کے خلاف ڈسچارج ہونے کا فیصلہ جو کل عدم قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف اپیل پر سماعت کی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل کو اس نے طلب کر لیا گیا۔ چودھری سرور کی سربراہی میں آج 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ڈسچارج ہونے کے فیصلے کو جو غیر قانونی قرار دیا گیا، کل عدم قرار دیا گیا تھا، جس میں ڈسچارج ہونے کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف سماعت کی، اور اس میں سماعت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو جب سے 9 مئی کی واقعات ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک پرویز الہی صاحب مختلف مقدمات میں گرفتار ہو رہے ہیں، مختلف عدالتوں کے حکموں کے باوجود ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا، تو یہ پرویز الہی صاحب کے لیے اب لگتا ہے کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے ان کے کیس میں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔